رانو کے پتی کو دنیا سے گئے کافی دن بیت چکے تھے۔ رانو کے 2 بھائی تھے جو اس سے بڑے تھے۔ رانو کے شوہر کی موت کے بعد اس کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے دونوں بھائیوں کو اس کی ذرا بھر بھی پرواہ نہیں تھی اور وہ اکیلے تنہا جنگل میں زندگی گزار رہی تھی۔ میں کب تک ایسے ہی اکیلی جان زندگی گزاروں گی؟ اگر میں کبھی بیمار ہو گئی تو میرا خیال کون رکھے گا؟ اور بیماری کی حالت میں بھوجن کہاں سے آئے گا؟ میرے پتی کو دنیا سے گئے کئی دن ہو چکے ہیں اور میرے بھائیوں نے میرا حال تک نہیں پوچھا۔ میں ان کے پاس جاتی ہوں، کیا پتا وہ مجھ پر رحم کر کے مجھے اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ رانو کے بھائی ساتھ کے جنگل میں رہتے تھے۔ بڑے بھائی ماتا پتا کی جگہ ہوتے ہیں، اس لیے وہ پہلے بڑے بھائی کے پاس جاتی ہے۔ کئی دن کے سفر کے بعد جب رانو بھائی کے پاس پہنچتی ہے تو کہتی ہے، بھائی کیا حال ہے؟ کئی دن ہو گئے ہیں آپ کی شکل کو دیکھے۔ آپ نے تو یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کی بہن بیوہ ہو گئی ہے تو پتہ کریں کہ کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا مر گئی ہے۔ جس پر رانو کی بھابھی کہتی ہے، بہن خبر کیا لینی تھی، ہمیں تو اپنی جان کے لالے پڑے تھے۔ تمہیں کیا پتا تمہارا بھائی کتنا بیمار تھا۔ تمہارے پتی کی موت کا اس نے اتنا گہرا صدمہ لیا، ابھی پہلے سے کچھ بہتر ہے۔ اور میں سارا دن کام کرتی رہتی ہوں، بھوجن بھی لاتی ہوں اور گھر کی دیکھ بھال بھی کرتی ہوں، اسی لیے ہم تمہارے پاس نہیں آ سکے۔ خیر کوئی بات نہیں، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرا بھائی بیمار ہے۔ بہن میں اب ٹھیک ہو چکا ہوں، کوشش کروں گا کہ ایک آدھ دن میں تمہارے پاس چکر لگاؤں۔ مجھے وہاں اپنے ایک پرانے دوست سے کام بھی ہے، اس طرح تمہارا گلہ بھی دور ہو جائے گا۔ بھائی اب آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تو خود آپ کے پاس رہنے کے لیے آئی ہوں۔ میرا اب وہاں اکیلے جی نہیں لگتا۔ جس دن سے آپ کے بھائی دنیا سے گئے ہیں میں اس دن سے صحیح سے سو نہیں سکی، ہر وقت دل میں خوف سا رہتا ہے، اسی لیے آپ کے پاس رہنے آئی ہوں۔ رانو کی بھابھی دل ہی دل میں کہتی ہے، لو یہ آ گئی مصیبت، مجھے تو پہلے ہی شک ہو رہا تھا کہ یہ رہنے کے لیے آئی ہے۔ بہن تمہیں پتا تو ہے کہ ہمارے جنگل میں بھوجن کم ہونے کی وجہ سے بہت مشکل ہوتی ہے، اور ہمارا گزر بسر اتنے کم بھوجن سے مشکل سے ہو رہا ہے۔ ابھی 2 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ تمہاری بھابھی تلاش کرنے گئی تھی پر نہیں ملا، بیچاری 2 دن سے بھوکی ہے۔ ابھی جاتا ہوں اس کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ میں تو بھوک برداشت کر لیتا ہوں لیکن اس سے نہیں ہوتی۔ رانو کہتی ہے، بھائی آپ بھوجن کی فکر نہ کریں، میں اپنا بھوجن خود لے آیا کروں گی، میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ مجھے صرف اپنے ساتھ گھونسلے میں رہنے کی اجازت دے دیں، میں آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ بہن بات صرف بھوجن کی نہیں، تم تو جانتی ہو کہ ہمارے جنگل میں چیلوں کے بڑے بڑے پریوار رہتے ہیں اور وہ کسی دوسرے جنگل سے آنے والے پکشی کو رہنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں تمہیں یہاں رکھ کر اپنی زندگی کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ تم ایسا کرو کہ دوسرے بھائی کے پاس چلی جاؤ، اس کا جنگل کافی خوشحال ہے اور وہاں بھوجن بھی کافی بڑھیا ہوتا ہے۔ رانو کی بھابھی کہتی ہے، ہم اتنے ظالم نہیں ہیں کہ ہم ایک بیوہ کو سہارا نہ دیں، ہم مجبور ہیں۔ آپ دیوت جی کے پاس چلی جاؤ، وہ خوشباش زندگی گزار رہے ہیں۔ رانو یہ سب سن کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور جنگل میں دوسرے بھائی کے پاس جاتی ہے۔ ایک دوسرے کا حال پوچھنے کے بعد رانو کا بھائی کہتا ہے، بہن بھائی کی موت کا سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں دلاسا دینے کے لیے نہیں آ سکا۔ دراصل میرے سالے کی شادی تھی اور میں وہاں گیا تھا، اور تمہیں تو پتا ہے وہ کافی دور رہتا ہے، وہاں سے آتے جاتے مجھے کافی دن لگ گئے۔ ابھی آج ہی آیا ہوں اور تمہاری بھابھی ابھی وہیں ہے، بس میں تمہاری ہی طرف نکلنے والا تھا۔ جس پر رانو کہتی ہے، بڑے بھائی کی طرح آپ کو بھی میری بہت فکر ہے، بڑے بھائی کی طرف سے ہی آ رہی ہوں۔ ان کے پاس رہنے کے لیے گئی تھی لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ان کے جنگل میں بھوجن کم ملتا ہے اور چیلوں کا پریوار کسی دوسرے جنگل کے پکشی کو رہنے نہیں دیتا، اور یہ کہہ کر آپ کے پاس بھیج دیا کہ آپ کے جنگل میں دانا کافی بڑھیا ہوتا ہے اور چیلوں کا بھی کوئی خطرہ نہیں۔ ہاں بہن بات تو ٹھیک ہے،
ہمارے ہاں دانا بھی کافی ہے اور کوئی چیلوں کا خطرہ بھی نہیں، لیکن بائی نے تمہارے ساتھ جھوٹ بولا ہے، ان کے ہاں بھی دانے کی کوئی کمی نہیں ہے اور نہ ہی چیلوں کا کوئی خطرہ۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ پھر اس جنگل میں کیوں رہتے ہیں، اور چیلوں نے ان کو کچھ کیوں نہیں کہا؟ وہ کون سے شروع سے ہی اس جنگل کے رہنے والے تھے؟ جس پر رانو کہتی ہے، تو بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ بھی بڑے بھائی کی طرح مجھے کوئی کہانی سنائیں گے یا پھر پناہ دیں گے؟ نہیں بہن، میں تمہیں کوئی کہانی نہیں سناؤں گا، میں سیدھی صاف بات کرتا ہوں۔ جیسا کہ تم تو جانتی ہی ہو کہ میری پتنی بڑی نخریلی ہے، پہلے دن سے ہی وہ ماں پتا کے ساتھ بھی نہیں رہی اور ہم علیحدہ ہو گئے تھے۔ دراصل وہ اکیلے رہنے کی عادی ہے اور وہ کسی دوسرے کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ ایک دو دن کی بات ہوتی تو ٹھیک تھا، لیکن ہمیشہ کے لیے میں تمہیں نہیں رکھ سکتا۔ میری بیوی بہت سخت ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں میری پیاری بہن، مجھے پہلے ہی علم تھا کہ آپ دونوں ایسا کرو گے، لیکن میں نے سوچا کہ شاید آپ کو اس بات سے ہی ترس آ جائے کہ میں بیوہ ہوں، لیکن خیر کوئی بات نہیں، آپ خوش رہو۔ یہ کہہ کر رانو وہاں سے چلی جاتی ہے۔ رانو کئی دن سے سفر پر ہوتی ہے، ایک جنگل سے دوسرے جنگل اور پھر دوسرے جنگل سے تیسرے جنگل۔ بھوک اور تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا۔ وہ راستے میں ایک جگہ رکتی ہے تاکہ کچھ سانس بحال ہو سکے۔ وہ تھکن سے چور زمین پر لیٹ جاتی ہے۔ اسی دوران دو پکشی وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ وہ رانو کو اس طرح زمین پر بے بس پڑے دیکھ کر اس کے پاس آتے ہیں۔ بہن کیا ہوا، آپ ٹھیک ہو؟ ہاں بھائی میں ٹھیک ہوں، بس سفر کر کے کچھ تھک سی گئی ہوں، اس لیے آرام کر رہی ہوں۔ دوسرا پکشی کہتا ہے، بہن لگتا ہے آپ کافی لمبا سفر کر کے آئی ہو اور آپ سے تو ٹھیک سے بولا بھی نہیں جا رہا۔ آپ کون سے جنگل سے آئی ہو؟ بھائی میں 2 جنگلوں کا سفر طے کر کے آئی ہوں اور اب اپنے جنگل ہی کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے تھوڑا سا آرام کرنے دے، پھر میں چلی جاؤں گی۔ رانو کی یہ بات سن کر دونوں پکشیوں کو اس پر بہت رحم آتا ہے۔ ایک پکشی کہتا ہے، بہن کیا بات کر رہی ہو، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، آپ چاہو تو ساری زندگی ہمارے پاس رہ سکتی ہو، ہمارے پاس کافی گھونسلے ہیں اور یہاں بھوجن کی بھی کوئی فکر نہیں۔ ویسے آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ نے ایک ساتھ اتنے جنگلوں کا سفر کیوں کیا، ایسی کیا مجبوری تھی؟ اس پر رانو دونوں پکشیوں کو اپنا سارا قصہ بتاتی ہے۔ وہ دونوں رانو کی کہانی سن کر کافی غمگین ہو جاتے ہیں۔ وہ رانو کو پناہ دینے کا سوچ لیتے ہیں۔ ایک پکشی کہتا ہے، ہم آپ کو مزید تکلیفیں نہیں جھیلنے دیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلو، آج سے ہم 2 دوست نہیں بلکہ 3 دوست بن کر رہیں گے۔ جس پر رانو کہتی ہے، میں آپ کے جنگل میں آپ کے ساتھ رہ کر آپ کو کسی مصیبت میں نہیں ڈال سکتی، مجھے اپنے جنگل ہی جانا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پناہ دینے کی پیشکش کی۔ دوسرا پکشی کہتا ہے، ہم نے آپ کو بہن کہا ہے، بھائی بن کر بھی دکھائیں گے، ہم آپ کو کہیں بھی نہیں جانے دیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی جائیں گی۔ کچھ ہی دیر میں رانو ان پکشیوں کے بار بار اصرار کرنے پر ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہ جنگل میں ایک مقام پر رکتے ہیں جہاں ان کے گھونسلے ہوتے ہیں۔ ایک پکشی رانو سے کہتا ہے، میرا نام مٹھو ہے اور یہ میرا دوست جمی کبوتر ہے، آپ کا نام یعنی ہماری تیسری دوست کا کیا نام ہے؟ میرا نام رانو ہے، میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیسے دوست ملے جن کو میری اتنی پرواہ ہے، جبکہ دوسری طرف میرے سگے بھائی ہیں جن کو میری کوئی پرواہ نہیں۔ مٹھو طوطا کہتا ہے، بہن یہ آپ کا گھونسلہ ہے، ہم نے مضبوط لکڑی سے بنایا ہے، آپ اس میں آرام سے رہ سکتی ہو۔ اگلے دن جب وہ بھوجن لے کر آتے ہیں تو وہاں سے پہلے ہی 2 پکشی بیٹھے ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر رانو ڈر جاتی ہے اور کہتی ہے، یہ اجنبی پکشی کون ہے؟ جس پر جمی کبوتر کہتا ہے، رانو بہن ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کالو کوا اور الو بائی ہیں، ہمارے پڑوس میں ہی رہتے ہیں، کبھی کبھار ہم سے بھی ملنے آ جاتے ہیں۔ میں ان دونوں کو بھی بتاتا چلوں کہ یہ رانو ہے اور آئندہ سے ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ رانو ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتی ہے۔
اس کے بعد سارے پکشی مل جل کر زندگی بسر کرنے لگتے ہیں اور رانو کی زندگی میں خوشیاں لانے والے اس کے اپنے نہیں بلکہ بیگانے ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے ماں پتا، تم دونوں نے مجھے بلایا تھا؟ پتا تو ہے نا تمہیں یہ میرے آرام کا وقت ہے۔ ہاں بیٹا، ہم نے تم سے کچھ ضروری بات کرنی تھی، اس لیے تمہیں بلایا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی بتاؤ کیا بات کرنی ہے، مجھے آرام کرنے بھی جانا ہے۔ بات یہ ہے بیٹا، تمہارے چھوٹے بھائی کے لیے ساتھ والے جنگل سے رشتہ آیا ہے، تو ہم سوچ رہے تھے کہ اس کی شادی ہی کر دیں۔ کافی عرصے سے کوئی خوشی کا موقع ہی نہیں آیا۔ اچھا، تو میں نظر نہیں آیا تم دونوں کو؟ بڑا میں ہوں، پہلے شادی کا حق میرا ہے۔ ہمیشہ تم دونوں اس کی ہی سائیڈ لیتے ہو، اس کی ہی تعریفیں کرتے رہتے ہو، میں تو کچھ لگتا ہی نہیں کسی کا۔ یہ بات نہیں ہے، تمہیں پتا تو ہے ہم کب سے تمہاری شادی کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کہیں کوئی بات بنتی ہی نہیں۔ جانتا ہوں میں کتنی کوشش کرتے ہو تم لوگ، چاہتے ہی نہیں میری شادی ہو۔ بھائی، تم بدتمیزی کیوں کر رہے ہو؟ تم بھی ماں بابا کا خیال رکھو اور کچھ کام کرو تو تمہاری بھی لوگ تعریفیں کریں۔ ہاں بابو، آپ لوگ میری شادی رہنے دیں، پہلے بھائی کی شادی کر دیں۔ مجھے تمیز سکھاتے ہو؟ پہلے خود تو سیکھ لو، تمہیں پتا نہیں بڑے بھائی سے کیسے بات کرنی ہے؟ اور جانتا ہوں میں تم کون سا کام کرتے ہو، صبح کا دانہ لے آئے اور شام کا دانہ لے آئے، یہ کوئی کام ہے؟ تم ناراض مت ہو، ہم نے تو ہر طرح سے کوشش کی ہے، لیکن کوئی بھی تمہیں رشتہ دینے کو تیار ہی نہیں۔ کئی جگہ ہم نے بات چلائی، ہر کوئی یہی کہتا کہ ابھی تک تو تم ماں باپ کے سہارے پر ہو، ان کی بیٹی کا خاک خیال رکھو گے، اس لیے مجبوراً ہمیں اس کی ہی شادی کرنی پڑے گی۔ جو جی چاہے کرو، میں جا رہا ہوں، جب کوئی میری نہیں سنتا تو میں کیوں کسی کی سنوں؟ کالو کوے کا یہ روز کا معمول تھا، وہ سارا دن گھونسلے میں سویا رہتا اور کوئی کام نہیں کرتا۔ بھوجن بھی اس کا چھوٹا بھائی اسے لا کر دیتا تھا۔ اپنے نکمے پن کی وجہ سے وہ آس پاس کے جنگلوں میں بھی مشہور تھا۔ باقی کسر اس کی اور ڈیبو کی دوستی نے نکال دی، اس لیے کوئی بھی اس کو رشتہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں نا، صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ ادھر یہ دونوں ایک نمبر کے نکھٹو اور کام چور، اور دوسری طرف کالو کے چھوٹے بھائی بنی اور نیلو کے بیٹے موتی کی گہری دوستی تھی۔ وہ دونوں اپنے ماں پتا کا بھی خیال رکھتے اور دوسرے پکشیوں کے بھی کام آتے۔ کافی دنوں سے کالو دیوا کی طرف ملنے نہیں گیا تھا، اس لیے آج وہ خود ہی آ گیا۔ کیا بات ہے کالو، تم 2 دنوں سے میری طرف نہیں آئے، سب ٹھیک ہے نا؟ کہاں ٹھیک ہے، میری تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ کیا مطلب؟ کچھ بتاؤ بھی تو صحیح۔ ماں پتا ہے نا، چھوٹے بھائی کی شادی کر رہے ہیں، جبکہ ان کو چاہیے تھا کہ پہلے میری شادی کرتے۔ اچھا تو یہ بات ہے، میں بھی کہوں تم اتنے دبلے پتلے کیوں لگ رہے ہو؟ ویسے بڑی غلط بات ہے، ایسا کیسے کر سکتے ہیں وہ تمہارے ساتھ؟ سگے ماں باپ ہے نا تمہارے۔ پتا نہیں، میرا تو سینہ جل رہا ہے، یہ تو غلط بات ہے نا، خواب دیکھے کوئی اور تعبیر پائے کوئی۔ بات یہ ہے کہ وہ تیری شادی ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ویسے بھی میں نے تو شروع سے یہی دیکھا، تیرے ماں پتا تیرے چھوٹے بھائی کی ہی سائیڈ لیتے، ہر وقت اس کی ہی تعریفیں کرتے رہتے۔ کچھ ایسی ہی بات ہے۔ اچھا چلو چھوڑو، آؤ چلتے ہیں، تیرا تھوڑا موڈ چینج ہو جائے گا۔ ادھر کالو کے ماتا پتا اس کے چھوٹے بھائی کی بات پکی کر دیتے ہیں۔ اچھا چل، اب اتنا اداس بھی نہ ہو۔ اب میں اداس بھی نہ ہوں، 2 دن بعد اس کی شادی ہے، اس کی جگہ پر میری ہونی چاہیے تھی۔ ویسے تیرا دکھ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اگر تیری شادی ہوتی تو سوچ تیری زندگی کتنی آرام سے گزرتی۔
تو آرام سے سارا دن سوتا، نہ بھوجن لانے کی فکر، سب کاموں سے آزاد، سارے کام تیری پتنی ہی کرتی اور تیری خدمت بھی کرتی۔ اچھا چل اب میں چلتا ہوں، تو ویسے بھی کچھ دن شادی میں مصروف ہوگا نا؟ مصروف ہوتی میری جوتی، میں تو کسی کام کو ہاتھ نہ لگاؤں، خود ہی سارے کام کریں، خود ہی شہنائیاں بجائیں، خود ہی ڈول بجائیں۔ بہت بہت مبارک ہو ڈولی بہن، مجھے موتی بتا رہا تھا کہ آپ نے بنی کی بات پکی کر دی ہے۔ ہاں نیلو بہن، 2 دن بعد ہی شادی رکھی ہے، میں آپ کو نیوتا دینے ہی آنے والی تھی، ضرور آئیے گا۔ جی جی شکریہ، ہم ضرور آئیں گے، بنی تو ویسے بھی مجھے بالکل موتی کی طرح ہے۔ موتی بنی کی شادی کی تیاری میں اس کی ساری مدد کرتا ہے۔ موتی تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری اتنی مدد کی۔ کوئی بات نہیں بنی، دوست ہوں میں تمہارا، یہ تو میرا فرض ہے۔ ویسے بنی ایک بات پوچھوں تم سے، تمہارا بڑا بھائی نظر نہیں آ رہا؟ بھیا بھیا کا تو تمہیں پتا ہے، وہیں کہیں آرام کر رہے ہوں گے۔ اچھا، ویسے تیری شادی میں ان کو مدد کرنی چاہیے تھی کچھ۔ اچھا چل چھوڑ، ہم خود ہی کر لیں گے۔ کالو کی ماں اسے بلانے کے لیے آتی ہے تو وہ حسب معمول سو رہا تھا۔ کالو سنیے جی، اٹھیے، بھوجن کر لیجئے۔ بھوجن تو لینے ہی نہیں گیا میں، پھر کہاں سے آیا؟ جی آپ کیوں جائیں گے؟ میں کس لیے ہوں، میں ہی سارے کام کروں گی، آپ صرف آرام کیجئے۔ واہ، کتنا بھاگیشالی ہوں میں جو تم جیسی نیک پتنی مجھے ملی، میں نے ضرور کوئی نیک کام کیا ہوگا جس کا صلہ تم ملی ہو۔ کالو اٹھ بھی جاؤ، کب تک سوتے پڑے رہو گے؟ کیا ہے ماں، سارا سپنے کا ستیہ ناش کر دیا، ویسے تو میری شادی کی نہیں تم لوگوں نے، اب اچھا خواب دیکھ رہا تھا تو وہ بھی خراب کر دیا۔ جیسی تمہاری حرکتیں ہیں نا، تم پر تو شادی کا خواب دیکھنے کی بھی پابندی ہونی چاہیے تھی۔ ہاں میں تو ڈاکے ڈالتا ہوں نا، بس تمہارا لاڈلا بیٹا ہی نیک ہے۔ کچھ کم بھی نہیں ہو تم، کوئی فکر ہے تمہیں؟ 2 دن بعد تمہارے چھوٹے بھائی کی شادی ہے اور تم آرام سے یہاں پر سو رہے ہو۔ کچھ بھوجن ہی لے آؤ، جو کچھ تھوڑے بہت مہمان آئیں گے ان کو بھی تو کچھ کھلانا ہوگا، کچھ ہم نے اکٹھا کر لیا ہے، کچھ تم کر لو۔ اچھا، تو اب بھوجن بھی میں لاؤں، آگ بھی میرے اندر لگی اور کام بھی میں کروں، اپنے اس لاڈلے سے کرواؤ نا۔ ٹھیک ہے، اگر کچھ کر نہیں سکتے تو کل سے اپنے بھوجن کا بھی خود بندوبست کرو۔ کیا مطلب ہے؟ اب تم لوگ مجھے 2 وقت کا کھانا بھی نہیں دے سکتے؟ دل کے تو ارماں پورے نہیں کیے تم لوگوں نے۔ اچھا نہیں کیا ماں تم لوگوں نے، لگتا ہے ایسے ہی بوڑھا ہو جاؤں گا میں شادی کے بغیر۔ شرم کرو کچھ، بنی پہلے ہی ہم سب کا بوجھ اٹھاتا ہے، اب اس کی شادی ہو رہی ہے تو وہ کب تک ہمارا خیال رکھے گا، اپنا بندوبست خود کرو۔ ٹھیک ہے، کر لوں گا میں، اکیلی جان ہوں، 2 وقت کا بھوجن ہے، خود ہی لے آیا کروں گا۔ کالو یہ سب کہہ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ سیدھا دیوا کے پاس جاتا ہے اور اسے سب کچھ بتاتا ہے جو ماں نے اسے ابھی کہا تھا۔ بڑے سنگ دن ہیں تیرے ماں باپ۔ اچھا ویسے میرے پاس ایک حل ہے اگر تم چاہو تو۔ اگر تیرا بھائی ہی نہ رہے تو؟ کیا مطلب ہے؟ وہ بھائی ہے میرا، اب اتنا برا بھی نہیں کہ جو اسے جان سے مار دوں۔ اچھا پہلے بات تو سن لے، اگر ہم بنی کو شادی والے دن تھوڑی دیر کے لیے غائب کر دیں تو جب وہ وہاں پر نہیں ہوگا تو ہم کہہ دیں گے کہ وہ بھاگ گیا ہے اور کہہ کر گیا ہے کہ وہ یہ شادی نہیں کرے گا۔ آس پاس کے لوگ تیرے ماتا پتا کو تو باتیں کریں گے، تب تم تھوڑا اچھا بننے کی ایکٹنگ کرنا۔ لو، اس سے کیا ہوگا؟ بات تو سن لے پوری، تھوڑا دھیرج رکھ۔ میں اپنی ماں سے کہوں گا کہ وہ تیری ماں کے کان میں یہ بات ڈال دے کہ بنی تو ہے نہیں،
اس لیے وہ تمہاری ہی شادی وہاں پر کر دیں۔ آخر ان کو کسی کو منہ تو دکھانا آنا ہے، اس طرح سے ان کی عزت بھی بچ جائے گی۔ کیسا رہا؟ واہ یار، میں تو تجھے ایویں سمجھتا تھا، تو تو بڑے کام کا نکلا۔ ہاں بس کبھی غرور نہیں کیا۔ اچھا، تو صبح صبح ماں پتا کے اٹھنے سے پہلے بنی کو کسی طرح بہلا پھسلا کر میری طرف لے آنا، اس کے بعد میں جانوں اور میرا کام جانے، تو وہاں سے گھر چلے جانا اور ایسے ظاہر کرنا جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پھر ابھی سے جاتا ہوں اور اچھا بننے کی کوشش کرتا ہوں۔ کالو اور دیوا اس بات سے بے خبر تھے کہ موتی ان کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ موتی یہ ساری بات جا کر اپنی ماں کو بتاتا ہے اور وہ دونوں سیدھا کالو کی ماں کے پاس جاتے ہیں۔ نیلو ساری بات اسے بتاتی ہے۔ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، یہ سدھرتا ہی نہیں۔ کرنے دو اسے یہ سب کچھ، میں نے بھی کل اسے سب کے سامنے ذلیل نہ کیا تو میں بھی اس کی ماں نہیں۔ شادی والے دن جب بنی غائب ہوتا ہے تو کالو پھر سے اچھا بننے کی ایکٹنگ شروع کر دیتا ہے۔ یہ بنی کدھر گیا؟ سب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ ماں، وہ تو بھاگ گیا ہے، تمہیں بتا کر نہیں گیا؟ مجھے تو کہہ رہا تھا کہ وہ یہ شادی نہیں کرے گا۔ دیکھ لیا نا تم نے اپنے لاڈ پیار کا نتیجہ، کیسے ہم سب کا منہ کالا کر کر گیا ہے۔ اب تم سب کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ میں نکما ضرور ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ یہ ڈرامے بازی چھوڑو اور سیدھی طرح بتاؤ، کیسی باتیں کر رہی ہو ماں؟ تبھی وہاں پر موتی اور جمی کبوتر بنی اور دیوا کے ساتھ وہاں پر آ جاتے ہیں۔ کالو دونوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور پھر دیوا بھی سب پکشیوں کے بیچ ساری بات بتا دیتا ہے۔ کالو، تمہیں یہ سب کچھ کرتے بالکل بھی شرم نہیں آئی؟ اگر تمہیں شادی کا اتنا ہی شوق ہے تو خود کو سدھار کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب کچھ اس دیوا کا کہا ہے۔ ماں پتا مجھے معاف کر دو، ایک بار میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ میں بھوجن بھی لاؤں گا، سارے کام بھی کروں گا۔ تم ہمیشہ سے یہی کہتے آئے ہو، آئندہ بھی ایسے ہی کرو گے؟ نہیں ماں، میں اب ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ کالو دیوا سے دوستی چھوڑ کر بنی اور موتی کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے۔ وہ سب کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد اس کے ماتا پتا اس کی بھی شادی کر دیتے ہیں۔ اس طرح کالو کا شادی کا خواب بھی پورا ہو جاتا ہے اور وہ کام بھی کرنے لگتا ہے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اچھی صحبت کا اچھا اثر ہوتا ہے اور بری صحبت کا برا اثر، اس لیے ہمیں ہمیشہ دیکھ بھال کے ہی کسی سے دوستی کرنی چاہیے۔ سونو نیلو چڑیا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ نیلو اور اس کا پتی ٹنکو سونو سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ جس چیز کی بھی فرمائش کرتا وہ اسے لا کر دیتے تھے، اپنے سے ایک پل بھی اسے دور نہیں رکھتے تھے۔ نیلو چڑیا کے گھر کے پاس ہی کالو کوا اور اس کی پتنی سومی رہتے تھے۔ کالو اور سومی کی کوئی سنتان نہیں تھی۔ سومی کوی اس بات سے بہت پریشان رہتی تھی۔ نیلو چڑیا اکثر اس کی دلجوئی کرتی رہتی تھی۔ سومی بہن، تم دل مت چھوٹا کرو، بھگوان نے چاہا تو ایک نہ ایک دن وہ تمہاری بھی ضرور سنے گا۔ تب تک یہ سونو ہے نا، تم اسے بھی اپنا بیٹا ہی سمجھو۔ ہاں نیلو بہن، یہ بات تو ہے۔ سومی کا پتی کالو نیلو اور ٹنکو سے حسد کرتا تھا۔ وہ کسی کو بھی خوش نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سومی نے اسے کئی بار سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آیا۔ کالو نے کئی بار سومی کو نیلو سے دور رہنے کو کہا۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں نیلو دیدی سے؟ اور ٹنکو بھائی تو اتنے اچھے ہیں، اور نیلو بہن نے بھی کبھی مجھے سونو سے پیار کرنے کو منع نہیں کیا۔ تم تو ہو ہی عقل کی اندھی، سب ڈرامہ کرتے ہیں یہ دونوں۔ کالو کا اٹھنا بیٹھنا الوؤں کی طرف بھی تھا۔ برجو اور کالو ایک دوسرے کے دوست تھے۔ برجو اور کالو ہمیشہ دوسروں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ سارے پکشی ان دونوں سے کافی تنگ تھے۔ کچھ ہی عرصے بعد نیلو کے گھر سونو کی چھوٹی بہن بھی آ گئی۔ ماتا پتا اب سونو سے ہٹ کر مونو کی طرف توجہ دینے لگے۔ سونو بیٹا، آج سے تم اپنے پتا کے ساتھ بھوجن لینے جانا۔ تمہاری بہن مونو ابھی بہت چھوٹی ہے،
میں اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اس لیے تمہیں ہی آج سے جانا ہوگا۔ سونو پہلے ہی چھوٹی کے آنے سے بہت پریشان تھا۔ وہ ندی کنارے اداس کھڑا تھا، تبھی وہاں پر کالو اور برجو آ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے سونو بیٹا، تم یہاں اکیلے کیوں کھڑے ہو؟ کچھ نہیں کالو چاچا، میں ویسے ہی آیا تھا۔ تمہاری ماں پتا تمہارے ساتھ نہیں آئے؟ جی وہ مونو کے پاس ہیں۔ یہ تو ہونا ہی تھا۔ میں بھی کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں، جب سے تمہاری بہن آئی ہوئی ہے تمہارے ماں پتا تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، تمہاری طرف کوئی توجہ بھی نہیں دے رہے۔ جی کالو چاچا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ماں پتا مجھے پہلے کی طرح پیار بھی نہیں کرتے۔ اچھا کالو انکل، اب میں چلتا ہوں، شام کو مجھے بابا کے ساتھ دانا لینے بھی جانا ہے۔ کیا؟ ٹنکو تمہیں دانا لینے کے لیے بھی ساتھ لے جائے گا؟ جی ماں نے کہا ہے وہ چھوٹی کے ساتھ رہے گی، اس لیے مجھے ہی دانا لینے جانا ہوگا۔ اوہو، یہ تو بہت زیادتی ہے کالو۔ کالو دیکھو اب اس کی عمر ہی کیا ہے۔ ہاں برجو بھائی، اس کی بہن کے آنے سے اس بیچارے کی قدر کم ہو گئی ہے۔ اس کے آنے سے پہلے کتنا لاڈلا تھا یہ، اب دیکھو سارے گھر کی ذمہ داری اس بیچارے پر ڈال دی ہے۔ مجھے تو بہت ترس آ رہا ہے اس پر۔ سونو ان کی باتوں سے اور بھی دکھی ہو گیا، وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ شام کو جب وہ دانا لے کر گھر آتا ہے تو کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ ٹنکو بھی مونی کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ دیکھو میں اپنی لاڈلی گڑیا کے لیے کیا لے کر آیا ہوں، چاول لے کر آیا ہوں، تمہیں کافی پسند ہے نا؟ سونو یہ سب دیکھ کر اور ناراض ہو کر سو جاتا ہے۔ صبح ہوتے ہی وہ کالو اور برجو کے پاس جاتا ہے۔ کالو چاچا، ماتا پتا تو مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کر رہے، ان کو میں نظر ہی نہیں آ رہا، وہ سارا پیار مونی سے کرتے ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، آپ ہی کچھ بتائیے میں کیا کروں؟ یہ سب تمہاری چھوٹی بہن کی وجہ سے ہو رہا ہے، تم اسے کہیں چھوڑ آؤ، اس سے تمہارے ماتا پتا پھر تم سے پیار کرنے لگ جائیں گے۔ لیکن میں کہاں چھوڑ کر آؤں اسے، ماں تو اسے اکیلا چھوڑتی ہی نہیں، اور میں بھی کوئی جگہ نہیں جانتا۔ یہاں تک تو لانا تمہارا کام ہے، اس سے آگے ہم جانے اور ہمارا کام، ہم اسے کہیں بھی ٹھکانے لگائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں صبح کوشش کروں گا۔ اگلے دن سونو بیٹا، میں سومی بہن کے گھر جا رہی ہوں، تم مونی کا خیال رکھنا، میں بس تھوڑی ہی دیر میں آ جاؤں گی۔ نیلو کے جانے کے بعد بہنا آؤ میں تمہیں جنگل گھما کے لے کے آؤں، تم ابھی اڑ نہیں سکتی نا، اس لیے میں تمہیں لے کے جاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ اسے کالو اور برجو کے پاس لے جاتا ہے۔ اچھا کالو انکل، میں اب چلتا ہوں، ماں آنے ہی والی ہوگی، میں اس سے کہہ دوں گا کہ مونی کو چیل اٹھا کے لے گئی ہے۔ ارے تم کہاں چل دیے، بیوقوف سمجھتے ہو، تم بھی یہیں رہو گے اپنی بہنا کے پاس۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن تیرے ماتا پتا مجھے بہت زہر لگتے ہیں، ساری خوشیاں چھین کر رہوں گا میں ان سے، اگر تم چلے گئے تو وہ تو پھر بھی خوش رہیں گے۔ مٹھو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، وہ جلدی سے جا کر نیلو اور ٹنکو کو ساری بات بتاتا ہے۔ سومی بھی ان کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ سونو کو اب اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ اچھا نہیں کیا کالو چاچا آپ نے۔ ماں یہ دیکھو کالو انکل مجھے کہاں لے آئے ہیں، ماں مجھے معاف کر دو، یہ کالو انکل بہت گندے ہیں، انہوں نے مجھے ورگلایا ہے۔ کالو تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آتی، تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے بھگوان نے ہمیں ابھی تک کوئی سنتان نہیں دی۔ کالو اور برجو کافی شرمندہ ہوتے ہیں سب کے سامنے، وہ سب سے معافی مانگتے ہیں، سب انہیں سدھرنے کا ایک موقع دے دیتے ہیں۔ سونو کی ماں اسے گھر آ کر پیار سے سمجھاتی ہے، بیٹا مونی تمہاری چھوٹی بہن ہے، اسے ابھی ہمارے پیار اور توجہ کی ضرورت ہے، جب تم چھوٹے تھے تو ہم تمہاری بھی طرف توجہ دیتے تھے، اور دیکھو جب یہ بڑی ہو جائے گی تو پھر ہم تم دونوں سے ایک جیسا پیار کریں گے۔ ہاں ماں میں سمجھ گیا ہوں، میں بس یوں ہی مونو سے جیلس ہو رہا تھا، یہ تو میری چھوٹی بہن ہے، میں اب مونو سے دوستی کر لوں گا، پھر ہم دونوں اکٹھا کھیلا کریں گے۔